ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی، اے میرے رب، تجھ سے کون زیادہ رحیم ہے؟ لیکن میں تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تیری غیرت کی بھی انتہا نہیں، تیرے کرم کی بھی انتہا نہیں، تیری مہربانی اور لطف و کرم کی انتہا نہیں۔ ہم لوگ کسی غیر محرم، نا آشنا، بے دین بے مذہب کو اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیتے، اس سے پردہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی اپنے گھر آزادی سے نہیں آنے دیتے۔ تو تو رب العالمین ہے، یہ دل تو نے ہی دیا ہے، یہ دل تو نے اپنے جلووں کے لیے بنایا ہے، تو نے اس کو اتنا آزاد کیوں کیا کہ شیطان تیرے جلووں کی مرکز کی جگہ پہ خود آ کے بیٹھ گیا؟ یہاں تیری وہ قدرت کیوں کار فرما نہیں ہوتی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت پیارے انسان ہو، میری رحمت ہے جو کہ تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہو، لیکن میری بات سنو، جگہ میری ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں اس جگہ کی حفاظت کر رہا ہوں یا نہ کروں، وہ جگہ میری ہی ہے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہمان بن کے کسی کے گھر میں مہمان بن کے داخل ہونا اچھا ہے یا مالک بن کے داخل ہونا اچھا ہے؟ جب آپ کسی کے گھر مالک بن کر جاتے ہیں تو اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، لاک کھولا، پردے ہٹائے، دروازہ کھل گیا، اندر جا کے بیٹھ گیا، اور چھوٹے موٹے جو گھر کے لوگ ہیں ان سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مہمان بن کے کہیں پہ جایا جاتا ہے تو آس پڑوس والوں کو صاحب خانہ اطلاع دیتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، خوشبو سے مہکاتے ہیں، اپنے گھر میں جھنڈیاں لہراتے ہیں کہ میرے محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے۔ ہر جگہ شور برپا ہو جاتا ہے کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے، ہر جگہ پر شور مچ جاتا ہے کہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ اس لیے ہر اہتمام خوشی کا وہ پورا کرنے میں اس کا انہماک قابل دید ہوتا ہے۔ تو بایزید، میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر تو میرا ہی ہے، لیکن میں نے جس پہلو کے اندر رکھا ہے، جس انسان کو دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ تو دعوت دے تاکہ میں آؤں، تو میزبان بن، میں مہمان بنوں۔ جب تو دعوت دے گا تو اس وقت تیرے دل کی کیفیت اور ہوگی، اور میں مالک بن کے آؤں گا تو اس وقت تیرے دل کی کیفیت اور ہوگی۔ جس کو تم محبوب کہتے ہو اس کو دعوت تو دو نا کہ وہ تمہارے گھر آئے، لیکن اللہ کو جو دعوت دینی ہوتی ہے اس کا بہت ہی خوبصورت انداز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اللہ کو دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے تاکہ وہ اپنے جلووں کی برسات کر دے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ساری کائنات سوئی ہو، اٹھو، گرم ٹھنڈے پانی کی پرواہ مت کرو، یہ نہ دیکھو کہ میرے دائیں کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، بس یہ دیکھو کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا محبوب ہے۔ وضو کر کے جب سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کرو گے تو یوں سمجھو کہ اس کی آمد کا جو راستہ ہے اس راستے پر آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کر دیا ہے۔ جب وہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو عرش کے کنگرے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو رب العالمین اس انسان کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے، تو اس کا دل ذکر الہی سے جھوم اٹھتا ہے اور اللہ اس کے دل میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو اپنے دل میں لانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔